نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے کہ نیکیاں مشکلوں کو کھا جاتی ہیں۔ مشکلوں کو، مسائل کو نیکیاں کھا جاتی ہیں۔ وہ کیسے کھا جاتی ہیں؟ ہمیں اپنے نیک اعمال کو اللہ رب الکریم کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا چاہیے۔ اپنے بزرگوں کو، مشائخ اعظام کو اور اپنے نیک اعمال کو ہمیں اللہ رب الکریم کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا چاہیے۔ آپ دوستوں کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں کہ 3 دوست ایسے تھے جو کہ محنت مزدوری کی تلاش میں گھر سے نکلے، کافی دور چلے گئے۔ راستے میں بہت تیز بارش ہو گئی، تو جب بارش بہت تیز ہو گئی تو ان کے پاس سر چھپانے کو کوئی جگہ نہیں تھی۔ اچانک انہیں نظر کیا آیا کہ پہاڑ کے سینٹر میں ایک کچھار سی بنی ہوئی ہے، ایک غار بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس میں پناہ لے لی۔ اب اس میں پناہ جو لی تو اچانک کیا ہوا کہ بجلی چمکی تو ایک چٹان اوپر سے گری اور اس غار کے منہ کے اوپر آ کے کھڑی ہو گئی۔ اب وہ تو کافی بھاری چٹان تھی، تو ممکن نہیں تھا کہ وہ 3 دوست مل کے اس کو زور لگا کے بھی وہاں سے ہٹا لیتے۔ انتہائی کوشش کے بعد وہ جب نہیں ہٹا سکے تو پریشان ہو کے بیٹھ گئے کہ یہ تو ہم ایک قبر میں پھنس گئے ہیں، ایک قبر سی بن گئی، اب نہ آگے جانے کا رستہ نہ پیچھے آنے کا رستہ۔ تو وہ لوگ روئے اور سوچا کہ ہم اللہ رب الکریم کی بارگاہ میں اپنی نیکیوں کو یاد کر کے اور ہاتھ جوڑ کے اس سے مدد مانگیں گے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ اے اللہ کریم، میری یہ نیکی ہے ایک۔ اب دیکھیں کہ اللہ کو بتا رہا ہے میری یہ نیکی ہے، جو عالم الغیب ہے اس کو بتا رہا ہے کہ اے اللہ کریم، میری یہ نیکی ہے کہ میں بکریوں کا دودھ اپنیوں کا دھوتا تھا، اور اس کے بعد جب تک میرے بچے بھوکے بیٹھے رہتے تھے، جب تک میں اپنے ماں باپ کو وہ نہیں پلا لیتا تھا۔ پہلے میرے ماں باپ اس کو پیتے تھے اور اس کے بعد میں اپنے بچوں کو وہ دیتا تھا۔ ایک دن میں باہر گیا، میں وہاں بہت زیادہ لیٹ ہو گیا، دیر ہو گئی مجھے، تو جب میں واپس آیا وہاں سے تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، تو میں نے بچوں کو نہیں دیا۔ میں پیالے میں دودھ لے کے کھڑا ہو گیا اور میں نے بولا کہ چلو آج ان کی نیند تو میں نے خراب کر ہی دی، اب ان کو آج ان کو دودھ تو میں نہیں پیش کر سکا، لیکن آج میں ان کی نیند بھی نہ خراب کروں۔ تو میں کھڑا ہی رہا تو میرے بچے بھی روتے رہے۔ میں نے ان کو بولا کہ بیٹا جب تک میں اپنے ماں باپ کو نہ یہ دودھ پلا لوں میں تمہیں نہیں پلاؤں گا۔ تو جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے بولا کہ بیٹا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو ہم نے بولا جی جناب، ہم آپ کو نہیں دے سکے تھے دودھ، اس لیے اپنے بچوں کو بھی بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے۔ تو بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے دودھ کا پیالہ لیا، پیا۔ اے اللہ کریم، میں نے والدین کے ساتھ اتنا حسن سلوک کیا، اگر یہ معاملہ تیری بارگاہ کے اندر نیکی ہے تو اللہ کریم میری یہ مشکل کو آسان فرما دے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ ایک جھٹکا لگا اور وہ پتھر آگے سے کافی سارا پرے ہٹ گیا۔ پرے تو ہٹ گیا لیکن اتنا زیادہ پرے نہیں ہٹ سکا کہ وہ 3 لوگ باہر آ جاتے۔ اب دوسرا اللہ رب الکریم کی بارگاہ کے اندر یہ چیز پیش کرتا ہے کہ اے کریم اللہ، میرے کسی عورت کے ساتھ چاہت تھی، محبت تھی، ایون کہ ہم بہت زیادہ پیک پہ ہمارے معاملات چلے گئے، ہم لوگ کافی بے راہ رویوں کا شکار ہونے ہی والے تھے کہ عین موقع کے اوپر میں نے تجھے یاد کیا اور میں نے کہا اے اللہ کریم، موقع بھی ہے، ہر چیز ہے، لیکن میرے پروردگار میں تیری رضا کے لیے یہاں سے واپس ہوتا ہوں۔ اے اللہ کریم، اگر وہ معاملہ تیری بارگاہ کے اندر نیکی تھا تو اللہ کریم میری اس مشکل کو حل فرما۔ تو اچانک ایک بجلی کی آواز سی آئی اور جھٹکا سا لگا، وہ پتھر تھوڑا سا اور پیچھے ہٹ گیا۔ جب اور پیچھے ہٹ گیا تو انہوں نے کوشش کی لیکن ابھی بھی وہ باہر نہیں نکل سکتے۔ تو تیسرا بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش کرتا ہے کہ اے کریم اللہ، میرے ایک دوست نے میرے پاس کچھ پیسے رکھے، میں نے اس کے پیسوں سے کوئی کاروبار کر لیا جو کہ اس نے میرے پاس امانت رکھے تھے۔ تو کافی عرصے کے بعد جب وہ امانت واپس لینے آیا تو میں نے نہ صرف وہ پیسے اس کو واپس کیے بلکہ اس کاروبار کے اندر سے جو نفع آیا اس میں سے بھی حصہ اس کو دیا، اور اس کو بتایا کہ تیرے پیسوں میں سے میں نے کاروبار کیا اور اس کاروبار میں سے یہ بچت ہوئی ہے جو میں تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اے اللہ کریم، کیا یہ میری نیکی ہے؟ اور اگر میری یہ نیکی ہے تو میرے کریم اللہ اس کے طفیل، اس کے صدقے مجھے اس پریشانی سے نکال دے۔ تو اچانک وہ پتھر مکمل طور پہ اس غار کے دہانے سے پرے ہٹ گیا۔ تو دوست باہر آ گئے تینوں، اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہم سب کو نیکیاں کرنی چاہیے کیونکہ یہ نیکیاں ہماری مشکلوں کو کھا جاتی ہیں۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ رب الکریم کی ہمارے سر پہ ایک رحمت کی چھتری بنی ہوتی ہے، آسمان سے ہر وقت بلائیں گر رہی ہیں،
جب ہم ایک گناہ کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک سوراخ ہو جاتا ہے۔ تو ہم پہ جتنی بھی یہ مشکلیں، جتنی بھی ہم پہ مصائب آ رہے ہیں، ہم نے ان چھتریوں کو تو چھلنی کر دیا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہم نیکیاں کریں، استغفار کریں، اپنے رب کی طرف رجوع کریں کہ بڑی دیر ہو گئی ہم نے گناہ کیے، اللہ رب الکریم نے شاید ہماری رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے۔ اب ہم اپنے رب کے آگے سرنڈر کریں، اب ہم اس کے آگے رونا سیکھیں، کیونکہ ماں بھی اس وقت تک بچے کو فیڈر نہیں دیتی جب تک وہ روتا نہیں۔ تو اپنے رب کے آگے رونا سیکھیں۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ہم دعائیں مانگتے نہیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں۔ ہم دعائیں پڑھنا چھوڑیں، اللہ رب العزت کے آگے گڑ گڑانا شروع کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔